آج کل پاکستان کے حالات میں نا ایک عجیب سی کشمکش نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف تو یہ شہری سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی کے مسائل ہیں، دوسری طرف جو عالمی امداد کے وعدے تھے وہ بھی سنا ہے پورے نہیں ہو رہے۔ ہاں، وہ 11 ارب ڈالر والی بات، اس میں سے شاید 5 ارب سے بھی کم آئے ہیں۔ بالکل، لیکن پھر دوسری جانب دیکھیں تو معیشت میں کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، جیسے سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے۔ جی جی۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں یہ جو پاکستان معیشت، کاروبار اور ترقی کا منظرنامہ ہے نا، ان کی کچھ نکات ہیں نا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ اصل کہانی کیا ہے، مارکیٹ کدھر جا رہی ہے، سرمایہ کاری کہاں ہو رہی ہے، پالیسی میں کیا چل رہا ہے۔ بالکل، ان ذرائع میں معیشت ہے، سٹاک مارکیٹ ہے، کچھ کاروباری ڈیلز ہے، توانائی، انفراسٹرکچر، سب پر بات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ملی جلی تصویر بن رہی ہے اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے ذرا مجموعی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ابھی بات ہوئی موسمیاتی امداد پوری نہیں آئی، جی۔ اور اوپر سے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کا دباؤ بھی ہے۔ صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا منصوبہ تھا وہ بھی حکومت کی گارنٹی نہ ہونے پر مسترد ہو گیا۔ ہاں، وہ ادائیگیوں کا مسئلہ ہے۔ اور گیس کے شعبے کا گردشی قرضہ، وہ تو سن رہے ہیں 2800 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ بہت زیادہ ہے۔ IMF اس پر بھی کوئی پائیدار حل چاہتا ہے۔ تو مطلب عام آدمی کے لیے کیا پھر مہنگائی، کوئی فیول لیوی یا گیس پر سرچارج؟ خدشہ تو یہی ہے۔ دیکھیں، یہ چیلنجز تو بہت حقیقی ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ مثبت چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ S&P گلوبل نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کی ہے، CCP+ سے B-۔ اچھا، یہ تو بڑی خبر ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے عالمی سطح پر پاکستان کو اب کم رسکی سمجھا جا رہا ہے۔ S&P کہتا ہے کہ یہ بہتری IMF پروگرام کی وجہ سے جو متوقع استحکام آئے گا اس کی وجہ سے ہے۔ اور ایشیائی ترقیاتی بینک ADB وہ بھی مالی سال 26 میں کوئی 3% شرح نمو کی بات کر رہا ہے۔ تو مشکلات ہیں لیکن ایک امید بھی ہے۔ صحیح۔ اور ہاں، 30 جولائی کو مانیٹری پالیسی بھی آنی ہے۔ مارکیٹ میں کافی لوگ امید کر رہے ہیں کہ شاید شرح سود کچھ کم ہو۔ اچھا۔ اور وہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ والی ڈیل بھی متحدہ عرب امارات کی کمپنی کو، وہ بھی تقریباً فائنل ہے۔ اچھا، تو یہ ریٹنگ میں بہتری اور شرح سود میں کمی کی امیدیں کیا اسی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں اتنی تیزی ہے؟ KSE 100 انڈیکس اس ہفتے بھی اوپر گیا، 1,39,000 سے بھی اوپر بند ہوا۔ جی بالکل، لگتا تو یہی ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد تھوڑا بحال ہو رہا ہے۔ اور صرف مارکیٹ ہی نہیں، کچھ کاروباری سرگرمیوں کی خبریں بھی ہیں، جیسے بینک الفلاح اور اینگرو فرٹیلائزرز نے مل کر کسانوں کے لیے کوئی 250 ملین روپے کا مالیاتی پروگرام شروع کیا۔ ہاں، یہ چھوٹے کسانوں کے لیے 10 لاکھ روپے تک کے قرضے اچھی چیز ہے۔ جی، اور دوسری طرف بلال فائبرز جو ٹیکسٹائل کمپنی ہے وہ اب IT میں آ رہی ہے 10 ملین روپے کی سرمایہ کاری سے۔ جی، یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ روایتی کمپنیاں اب IT جیسے نئے شعبوں میں جا رہی ہیں۔ اور سسٹمز لمیٹڈ بھی، جو خود ایک بڑی IT کمپنی ہے، وہ بھی کسی اور IT کمپنی کو خریدنے کا سوچ رہی ہے۔ ہاں، اس سے لگتا ہے کہ IT سیکٹر میں مزید کنسالیڈیشن یا استحکام آ سکتا ہے۔ اور سمندری تجارت میں بھی کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC نے چین کے کسی گروپ کے ساتھ شنگسو گروپ کے ساتھ میری ٹائم یعنی سمندری شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے ایک مفاہمت کی یادداشت MOU سائن کیا ہے۔ اچھا، یہ سارے اقدامات اہم ہیں۔ بینک الفلاح والا قدم زراعت کے لیے مالی مدد بڑھائے گا۔ بلال فائبرز کا IT میں آنا ایک طرح سے ڈائیورسفیکیشن ہے۔ سسٹمز کی ممکنہ خریداری IT کو مزید مضبوط کر سکتی ہے۔ اور PNSC والا؟ وہ میری ٹائم سیکٹر کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن پاک چین اقتصادی تعلقات کے حوالے سے بھی یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ اسٹریٹجک شراکت داریاں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی طرف آئیں تو سولر والوں کے لیے کوئی اچھی خبر ہے، وہ نیٹ میٹرنگ پالیسی؟ ہاں، وہ جو تبدیلی کا منصوبہ تھا وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پھر سے واپس لے لیا گیا ہے۔ تیسری بار ایسا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی فی الحال پرانی شرح ہی رہے گی؟ جی، لگتا تو یہی ہے۔ صارفین کے لیے تو یہ راحت کی بات ہے۔ اور ڈیجیٹل رابطوں میں چین کی کوئی کمپنی؟ جی، پیس کیبل، وہ پاکستان میں فائبر آپٹک کے ذریعے تیز رفتار انٹرنیٹ کے انفراسٹرکچر میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا جائزہ لے رہی ہے۔
اربوں ڈالرز! یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، سولر پالیسی میں استحکام بہت ضروری ہے اگر ہم قابل تجدید توانائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ بار بار تبدیلی سے غیر یقینی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہ جو پیس کیبل والی ممکنہ سرمایہ کاری ہے، یہ پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کے لیے کلیدی ہو سکتی ہے۔ حکومت کا ہدف ہے 1 کروڑ گھروں تک فائبر اور 60% موبائل ٹاورز کو فائبر سے جوڑنا۔ جی جی۔ تو یہ سرمایہ کاری اس میں بہت مدد دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح گوادر کی بھی بات ہے۔ وہاں ماہی گیری اور کھجوروں سے ہی اگر سہولیات ہوں تو سالانہ $850 ملین آ سکتے ہیں۔ تو اگر خلاصہ کریں تو ایک طرف معیشت پر دباؤ تو ہے، IMF کی شرائط، مہنگائی، جی، لیکن دوسری طرف مثبت اشارے بھی ہیں۔ ریٹنگ بہتر ہوئی، مارکیٹ چل رہی ہے، کچھ اہم شعبوں میں جیسے فائنانس، IT، میریٹائم، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ان میں سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ پالیسی میں کہیں غیر یقینی ہے جیسے سولر والا معاملہ، تو کہیں ایک واضح سمت بھی ہے جیسے IMF پروگرام۔ تو پھر آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جی، کہ یہ جو توازن ہے، ایک طرف IMF کا مالیاتی نظم و ضبط کا دباؤ جس میں مشکل فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، جی، جیسے سبسڈی کم کرنا یا ٹیکس بڑھانا۔ اور دوسری طرف ملک کو ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی بھی سخت ضرورت ہے، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہو یا گوادر کی ترقی۔ بالکل۔ تو آنے والے مہینوں میں پالیسی سازوں کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا؟ اصل ترجیح کس چیز کو دینی چاہیے، مالی استحکام کو یا ترقیاتی منصوبوں کو؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ یہ توازن قائم رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں ترجیحات کیا طے پاتی ہیں۔